آیت نمبر 67 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی نہیں تھے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ مسلمان کہا گیا، پھر مسلمان کی مثال دی گئی، اور اس مثال میں نام دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے تو پھر ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں اوپر جو آیت تھی اس سے میں نے اس کو ریلیٹ کیا، کہ جس میں تین باتیں کہی گئی تھی بہت اہم، آیت نمبر 64 کے اندر، کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی کہ اللہ کے سوا نہ عبادت کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر تین، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ یہ تین باتیں جب کسی انسان میں آ جائیں تب آخر میں کہا گیا کہ ہم مسلمان، یعنی ایک طرح سے اس میں مسلمان کو ڈیفائن کیا گیا کہ ماشاء اللہ۔ مسلمان میں تین خوبیاں ہیں تو وہ مسلمان ہے، ورنہ وہ مسلمان پر شاید نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے جو کہ اسی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ لیکن عربی میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے، ان اللہ ربی و ربکم، یعنی اللہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ ماشاء یعنی اللہ۔ کہ مسلمان کا جو صحیح جو تین خوبیاں ہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ پھر میں ان آیت کو 64 سے لے کے 69 تک جب میں پڑھتا رہا کہ یہ جو واقعات ہے یہ تو ہے اس دور کے، جب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے بعد میں یہودیوں نے شاید حضرت عزیر کو اپنا رب بنا لیا، بعد میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، تو ان کے بارے میں بات ہے۔ تو یہ میرے لیے کیوں تھی، اس میں مجھے کیا سبق ملا؟ مطلب میں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات لکھ دی ہے ہمارے لیے اور ہر پڑھنے والے کے لیے اس میں ایک سبق آموز مقصد موجود یا میسج موجود ہے، تو اس میں مجھے کیا میسج مل رہا ہے؟ اسے میں نے کافی غور و فکر کیا، اور آخر میں ایک نتیجے میں پہنچا۔ اس نتیجے میں پہنچنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ آیت نمبر 67 سے لے کے 69 تک جو باتیں کہی گئی ہیں، حتیٰ کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تم کیوں لڑتے ہو، یہ بات تک ڈاٹ ٹو ڈاٹ ہم پہ پوری اپلائی کرتی ہے۔ جب یہ بات کہی گئی نا کہ تم کیوں لڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی، یقین مانے ہم ایز اے ہم جو لوگ ہیں مسلمان کہہ لیں ہم لوگوں کو، ہم لڑتے ہیں امت محمدی کو کہ وہ فلانا امتی ہے، ہم امتی نہیں ہے، ہم امتی ہے فلانا امتی نہیں ہے۔ اس کا بڑا اچھا حل اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ آپ بے شک ایک پروردگار متحد ہو جائیں، شاید ہم اس طرح نہیں ہوتے، یہ ایک ایک بات ریلیٹ کرتی ہے۔ اور جو مختلف ہم مذاہب یا مسالک بنا کے بیٹھے ہیں، اس کا ایک بڑا بہترین حل یہی ہے کہ ہم ایک کلمے پر یا ایک پروردگار کے اوپر ضرور متحد ہونا چاہیے۔ لیکن جو بات شروع سے لے کے آخر کہی جا رہی ہے نا، چاہے یہ بات کیوں نہ ہو کہ ابراہیم کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، بالکل ٹھیک ہے، نیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کو کارساز ہے۔ ہر چیز ایسے ہی ہے کہ جیسے آج ہمارے مختلف مسالک اور مختلف لوگ جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہیں اور مزید مسالک بن رہے ہیں، اگر وہ یہ آیت ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں تو میرے خیال ہے کوئی نیا مسالک ہے وہ بن سکتا ہوں۔ یہ بھی بات کہی 69 میں کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس بھی۔ یہی بڑی سوچ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ لا إله